سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ بقرہ اور سورہ کہف شروع ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہونے کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ جاری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر سے کوئی علم نہیں سکھانا تھا، ایک ادب سکھایا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھ سے اللہ بڑا علم والا ہے۔ یہ تھوڑی سی بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی سی بات بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس وقت پھر فرمایا ذرا دیکھ لیں، اصل میں نام تو یہاں نہیں بتایا کون آدمی تھا، وہ مفسرین کہ وہ خضری تھے۔ خضر کے بارے میں یہ بھی نہیں کہ وہ نبی تھا یا ولی تھا، ضروری بات ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن ان کے پاس تکوینی علم تھا۔ اللہ کا تکوینی ایک علم ہوتا ہے، ایک تشریعی علم ہے جس کے ہم مکلف ہیں، یہ کام کرنے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ شدہ کام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی ہم مکلف نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو کر دیتے ہیں ہو جاتا ہے بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے جو کہہ دے کسی چیز کا تکلیف، حضرت خضر کو اس چیز کا علم تھا۔ چل پڑے تیر واقعہ، کشتی پہ سوار ہوئے، جب وہاں سے اترنے لگے تو وہ ایک پھٹا نکال کے اس کو احتار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھٹ کے دیا، انہوں نے احسان کیا، وفار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ آپ کو کہا تھا آپ نے پوچھنا نہیں ہے، آپ نے پھر پوچھ لیا، اچھا بول گیا ہوں رہ جائے۔ چلو آگے بچے کھیل رہے تھے، ایک کو پکڑ کے مار دیا۔ اللہ کے بندے لقد جئت شیئا نکرا، تو پہلی تم یہ کام تھا، وہ تو پہلے تختی خراب کی تھی بتا رہے کشتی، اب بندہ ہی مار دیا بغیر قصور کے۔ آپ کو کہا تھا آپ نے پوچھنا نہیں۔ اچھا ایک دفعہ پھر موقع دیا، پھر پوچھوں تو پھر ہم نہیں چل سکتے اکٹھے۔ آگے گئے، بستی میں پہنچے تو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، کھانا کسی نے نہ پوچھا نہ دیا۔ تو دیوار ایک پرانی تھی، وہ گرنے والی تھی، حضرت خضر نے کہا آؤ اس کو پشتی لگا دیتے یہ گرے نہیں۔ وہ تو چلو ہو گیا، پھر کہیں گے اگر آپ مزدوری لے لیتے ان سے، وہ کھانا ہی نہیں کھلاتے، آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں، بیچارے کو ہم مزدوری لے کر ہی ٹھیک کرتے تو کھانا تو کھا لیتے۔ میں ہارا پھر آپ کو کہیں نہیں لوگ آپ اور میرے درمیان اب وہ سلسلہ چل نہیں سکتا۔ پھر بتایا، میں ان کی حقیقت بتاتا ہوں، 3 کشتی والے مزدور قسم کے لوگ تھے، بادشاہ کشتیوں کو بیگار میں پکڑ رہے تھے، لیکن عیب دار کشتی نہیں پکڑتے تھے۔ میں نے پھٹا نکال کر کشتی میں رکھ دیا تو عیب دار سمجھ کے عیب بادشاہ نے پکڑا نہیں، وہ پھٹا دوبارہ لایا کہ اپنا کام جاری رکھیے، میں تو فائدہ دیا ہے نقصان بڑی دیا۔ دوسرا جو بچہ میں نے مارا ہے وہ نیک آدمی کا بچہ تھا، لیکن اس نے بڑا ہو کر واسطے کرنے کے لیے کفر کرنا تھا، والدین کو تنگ کرنا تھا، اللہ نے اس کو بڑھا دیا، چھوٹی عمر میں وہ بھی جنت میں جائیں
اور ان کو دوسرا ایک بچہ دے دیں گے جو اس کا ان کا فرما بردار ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ تیسری جو دیوار تھی یہ یتیم بچوں کی تھی، ان کے والد نے جو کوئی مال تھا اس دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا تھا، اور کوئی نشانی چھوڑی ہوگی کہ جب بڑے ہو جائیں گے بچے تو اس کو خود ہی نکال لیں گے، کسی کی بات رکھیے شاید وہ کھا جائے نہ دے۔ اب اگر دیوار گر جاتی تو وہ جو سونا مال شال جو بھی تھا وہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اٹھا لیتے، بچوں کا نقصان ہو جاتا۔ ہم نے دیوار کو پشتی دے دی، ان کے بڑے ہونے تک وہ رہے گی، بعد میں خود نکال لیں گے، میں نے اس کو نقصان کیا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں بعض دفعہ بہت مشکل ایک کام نظر آ رہا تھا، ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہی بھی واقعات سے آدمی سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ سرگن گان ذل کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری جو آیت ہے، حضرت خضر نے فرما دیا یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے۔ اس واسطے لوگ کہتے ہیں دیکھو علم غیب تھا حضرت خضر کو، لیکن دیکھو کیا میں نہیں، وما فعلته عن ذلك تأویل ما، میں اپنے حکم سے کام نہیں کیا، اور یہ مطلب ہے ان واقعات کا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے تو نہ ہی کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرماتے ہیں، اسی دنیا والے کے محتاج کوئی استاد ہو جائے تو مشکل ہو جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، تیسرا سوال میں ذو القرنین کے ایک شخص ہے کہ جو مشرق مغرب کی تمام علاقوں کو اس نے فتح کر دیے تھے، تو ان کا کیا حال ہے؟ جب ان کی پاس ایسی طاقت تھی تو پھر ان سے منت مانگنا یا ان سے کچھ مانگنا یہ کوئی شرک میں نہیں ہوگا، جائز ہونا چاہیے۔ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں جو علم غیب رکھتے تھے اس نے بتا دیا میں نے علم غیب نہیں رکھتا تھا۔ فرمایا ان کے بارے میں ان کے بھی 3 سفر ذکر کیا اللہ نے، اپنے اسباب کے ساتھ مغرب کا ایک سفر کیا، جاتے جاتے آگے سمندر آ گیا، پانی آ گیا، معلوم ہوتا ہے یہ سمندر کے اندر ہی یہ سورج ڈوب رہا ہے، اس سے آگے کوئی آبادی نہیں، وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ وہاں جہاں تک پہنچے تھے وہاں کوئی لوگ تھے ہر قسم کے، تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آپ ان کے ساتھ جو معاملہ کریں آپ کو اختیار ہے۔ تو انہوں نے کہا جو ظالم کافر مشرک ہوگا اس کو دعوت دیں گے، نہیں مانے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، پھر آخری سزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے، اور جو ایمان لائے نیک عمل کیے تو ان کے ساتھ ہم بھی احسان کریں گے، اللہ ہی جنت دے گا۔ واپس آ گئے، پھر مشرق کی طرف سفر کیا، اس کی تفصیل نہیں بتائی، اتنی بتائی کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ دنیا میں ایسے رہ رہے تھے، ان کے پاس کوئی یعنی رہنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھی۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، کھلے آسمان کے نیچے رہتے تھے، ان کے پاس کوئی گھر کو ایسی چیزیں نہیں تھی۔ پھر ایک تیسرا سفر شمال کی طرف کیا، وہاں سے آگے 2 پہاڑ تھے، وہاں تک پہنچے، وہاں کے لوگوں کی بات اور بولی نہ یہ ان کی سمجھتے تھے نہ کون کی، لیکن آخر انسان ہے کل سے یا کوئی ایسا مل گیا تب اشاروں سے دیکھنا سارے کام بھی چلاتے ہیں۔ تو بات انہوں نے ایک مطالبہ رکھا، وہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کے درمیان ایک درہ ہے، درے سے ادھر سے بندے آتے ہیں، یاجوج ماجوج ان کو کہتے ہیں، وہ ادھر نکل آتے ہیں تو ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے مال لے جاتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے ان سے، اگر آپ کو ہم چندہ کر کے دے دیں، آپ کم از کم اس کو
دو درہ ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان، ان کو پہاڑوں کے برابر کر دے تاکہ وہ ادھر آ ہی نہ سکے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے چندے کی ضرورت نہیں، اللہ نے خوب مال دیا ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تم افرادی قوت، کام کرنے والے لوگ ہو، کام تم کرو، مال میرے پاس ہے، پیسہ ہے، جو چیزیں ضرورت ہے میں ان کو مہیا کر دوں گا اور دیوار بنا دوں گا۔ آخر دیوار بنا دی اور بڑی مضبوط دیوار بنائی، اس کے اوپر ایک چادر لوہے کی لگائی، پھر اس کے اوپر لوک ڈالی، پھر اس کے اوپر آگ لگائی تاکہ وہ ایک جیسا ہو جائے۔ جب یہ تیار ہو گئی تو فرمایا اب یہ دیوار کو تو نیچے سے سوراخ کر کے بھی نہیں آ سکتے، اور ان کے پاس ایسے اسباب نہیں کہ اوپر آ جائیں، اوپر سے بھی نہیں آ سکتے۔ موجے کا تو فَمَسْتَعُوا يَزْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، ابھی قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، میرے رب کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ اب یہ یاجوج ماجوج آپس میں لڑتے مرتے آئیں گے، جو کچھ ہوگا ادھر نہیں آ سکیں گے۔ کوئی ایسی مخلوق ہے پتہ نہیں اب بھی ہے کہاں ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب قریب یہ لوگ نکلیں گے، پھر دنیا میں چھا جائیں گے۔ ان کا مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے۔ دجال کو بھی مار دیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن یاجوج ماجوج اتنے کثرت سے آئیں گے، ہوئے تباہی مچا دیں گے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یہ بیمار ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے خود ہی، اور وہ سارے جو میدان ان کی لاشوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ اب تو مشکل ہو گئی، ان کو کون سا والے توفر ہوگا، مر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پرندے بھیجیں گے، یہ ابھی ہونا ہے، پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کے جہاں لے جائیں گے کھا جائیں گے، یا کہیں دور لے جائیں گے، ختم، میدان صاف ہو جائے گا، اور پھر بارش برسائیں گے، بارش برسنے کے بعد وہ سب زمین دھل جائے گی، اس کے بعد ایسی آبادی ہوگی، وہ اتنے لوگ امیر ہو جائیں گے، سب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، اتنے لوگ ایسا ہو جاؤ۔ اور حکم ہوگا اس وقت مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتا تو پھر اس کو قتل کر دیں گے۔ یہاں اب تو یہی شریع ہمارا اصول ہے، دعوت تو دے، مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مان لے تو بے شک اپنے مذہب پہ رہے، مارنا نہیں اس کو۔ لیکن وہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی شریعت کا حکم، ان کی اپنی شریعت نہیں ہوگی، اسی شریعت کا حکم ہے۔ اس وقت جو ہے کافر مشرک یہودی منصر کوئی بھی ہو، ایمان لائے تو ٹھیک، ورنہ شوٹ کرو، مار دو، ویسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی پھوکے میں اتنی طاقت رکھیں گے، پھونک کریں گے، جتنے لوگوں تک پھوکا پہنچے گا وہ سب مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھوکا ہمارا یہاں تو وہ جہاں تک نظر جاتی ہے پھوکا جائے گا، اور جہاں کہیں کوئی یہودی کوئی اور کا پیچھے چھپا ہوا ہوگا، وہ دیواریں اور درخت بتا دیں گے میرے پیچھے در کھڑا ہے۔ وہ حالات یہ ہوگا بعد میں۔ اب یہ ہے کہ جو غیر اللہ کو پوچھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں دیکھو نا اس کے پاس اتنی طاقت تھی، ہم ان کی منت مانے، یا ان جیسے لوگوں کی منت مانے تو ہمارے کام بھی تو کر لیں۔ ان کو ساتھ ساتھ ہی ہر واقعے کا جواب بھی ہے کہ دیکھو یہ بھی عاجز انسان تھے، مختار کل یہ بھی نہیں تھے۔ ادھر مشرق کو جب مغرب کو جاتے ہیں تو آگے رکاوٹ پانی والی آگے تو نہیں جا سکے، رک گئے نہیں جانے۔ ادھر جاتے ہیں تو بولی نہیں سمجھ سکتے کسی کو، یہ خدا کیسے ہو گئی جو اس کی زبان ہی نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں فَأَعِينُونِي، میری مدد کرو، خدا یہ تھوڑی کہتا ہے۔ تو یہ خدا کے نیک بندے تو تھے، لیکن یہ مختار کل اور عالم الغیب نہیں تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ آخر میں تخویف، آخری رکوع ہے، اس میں واقعے ختم ہوئے۔
کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو میرے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں کہ وہ ان کے کام آ جائیں گے، فرمایا نہیں، ہم نے تو ان کے لیے، ان کافروں کے لیے جہنم کو مہمانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ ان کے کوئی اچھے اعمال دنیا کے ہیں تو یہاں ان کو فائدہ دے کر ضائع کر دیا جائے گا، اور وہاں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو نیک ایمان والے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت الفردوس تیار کی ہے، اس میں وہ جائیں گے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی نئی چاہت میں ان کی نہیں ہوگی۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ ان سے کہہ دیں اللہ کی بات، اللہ کی کلام، اللہ کی باتیں اتنی زیادہ ہیں، اگر سمندر سیاہی بن جائے اور اس جیسا سمندر اور بھی سیاہی بن جائے تو باقی چیزیں ہوتی سمجھ لو، کاغذ قلم لکھنے والے وہ بھی، اس سے سیاہی کے بارے میں یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں نہیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آگے لقمان سورت میں 7 سمندر بھی مل جائیں سیاہی کے پھر بھی نہیں ختم۔ اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کلمات تو اتنے ہیں لیکن ان کا خلاصہ میں تمہیں بتا دیں۔ آخر میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ان کلمات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور انسان ہوں۔ ایک بات ایک مجھ پر وحی آتی ہے اور وحی کے اندر سب کچھ آتا ہے، لیکن مین چیز ہے انما الہکم الہ واحد، خدا ایک ہے۔ بس 2 چیزیں یہ رکھو، اپنے نبی کو، اپنا رسول اور انسان اپنے دل سے مانو، اور اللہ کو واحد لا شریک له مانو۔ اور تیسری بات یہ ہے اب میدان تمہارے لیے سجا ہوا ہے، جو آخرت چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے، ہم اس کا بدلہ خوب دیں گے جنت میں۔ اور چوتھی بات یہ سمجھ لو کہ جو بھی ذرہ برابر شرک کرے گا تباہ و برباد رہے گا، اس کا کام خراب۔ یہ 4 باتیں گویا کہ ان اتنے زیادہ کلمات کا خلاصہ ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ آگے سورہ مریم اس کا نام ہے، یہ بھی شفاعت کے جواب میں واقعات ہیں۔ پہلے زکریا علیہ السلام کا پہلے پورے رکوع میں ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، بڑھاپے تک ابھی کچھ اولاد نہیں ہوئی تھی، بیوی بوڑھی ہو گئی، آپ بھی بوڑھے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے بھی اس واسطے نہیں کہ جب آپ بوڑھا پہ گئے یا اللہ مجھے اولاد دے تو لوگ مذاق کریں۔ ایک بھی موسم ہے بڑھاپے میں بچے کی، اس واسطے ندان خفیہ، ایک تو دعا کے آداب بھی ایک ہیں، اللہ کو سنانا ہے تو آہستہ آہستہ دعا مانگو گے، لیکن اس لیے بھی شاید وجہ ہو کہ لوگ سنیں گے تو مذاق بنائیں گے۔ پہلے اپنی کمزوری رکھی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میری ہڈیاں بالکل پرانی ہو چکی ہیں اور میرا سر بالکل سفید ہو چکا ہے، سفیدی اس کے اندر اٹھی ہوئی ہے، لیکن میں نا امید نہیں ہوں، امید ہے میری دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قبول ہے، ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اس کا نام بھی ہم رکھیں گے اور نیک ہوگا۔ اچھا اب دوسری بات، میں بوڑھا ہوں میری بیوی تو بات ہے، جوانی میں بچہ نہیں دیا اس نے، یہ کیا ہوگا، نئی شادی کرو کوئی کوڑی نہ، یا میں نہ فرمایا نہیں بوڑھے تم رہو گے، یہ بات ہی رہے گی، بچہ کو ہم دے دیں گے۔ اچھا نوجوان عورت ہو تو پھر ماں باپ کی بات ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہے لوگ پہلے بچے پیدا ہونے سے پہلے خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر پہ خوشی آ گئی، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا، کوئی نشانی نہیں۔ ہاں جس دن آپ
لوگ اس سے بات نہ کر، ذکر کریں گے باقی لیکن بات نہ کر سکیں گے، اس وقت سمجھ لینا تمہارے در خوشی ایسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس کا نام یحییٰ رکھا اور اس کے صفات بھی بیان کی۔ یا یحییٰ کو آپ یحییٰ کو خطاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب جو چل رہی ہے اس کو قوت سے پکڑو، ہم نے آپ کو بچپن میں حکمت عطا فرمائی ہے اور آپ کو والدین کے لیے بڑا مہربان یعنی خدمت گزار بنایا ہے، آپ پاکیزہ ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، والدین کے فرما بردار ہیں اور جبار نہیں، نافرمان نہیں۔ آپ پر جب پیدا ہوئے سلام، جب مریں گے تو سلام، جب دوبارہ اٹھیں گے تو سلام۔ ختم۔ مریم کو بغیر خاوند کے بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ آپ اگر بغیر خاوند کے حلال کا بچہ پیدا کر سکتی ہے تو پھر ہم بھی ان سے مانگے تو ہمیں بھی دے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو واقعہ بیان فرما دیا مریم کا حال آپ جانتے ہیں، بچہ تو ہم نے دیا ہے لیکن ان کا کیا حال ہے۔ نہانے کے لیے گئی، جب ہم نے فرشتے کو بھیجا تو ڈر گئی، اس کو پتہ نہیں چل سکا یہ ہے کون، فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا تو پھر مطمئن تو ہو گئی۔ بچہ دینے کے لیے آیا، بچہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر خاوند کے، میں نہ بدکار ہوں نہ میرا کوئی خاوند ہے، تو بچہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ٹھیک ہے، کذالک، ایسے ہی ہے جیسے کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے آسان ہے، کماری میں بچہ دے ہو سکتا ہے، ہو جائے گا۔ حاملہ ہو گئی، جب حمل کا وضع حمل کا ٹائم آیا تو بہت پریشان تھی اور سے دور چلی گئی۔ جب بچے کا درد شروع محسوس کیا اور اس کا حال گیا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، وہ کہہ رہی ہے کاش کہ میں اس سے پہلے مر کے لوگوں کے ذہن سے بھی بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس کا تو یہ حال ہے۔ اللہ نے فرمایا تسلی رکھ، فرشتے نے آواز دی، دیر کوئی بات نہیں، غم نہ کر۔ ادھر ساتھ ہی آپ پاؤں لگائیں گی تو نیچے سے میٹھا پانی نکلائے گا، اور جس خشک تنے کے ساتھ آپ سہارا لگا کے بیٹھی ہیں اس کو حرکت دے تو یہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ آپ کا سبب نال حاصل ہے۔ حالت کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھی رہے تو کھجور اٹھتی ہوتی ہے، اٹھی مت کرنا، آپ اس کو حرکت دے، اسی رہی کے حرکت ہو اس کو، پھر گرائے گا۔ اور خشک تنے سے بھی اللہ تعالیٰ تازہ کھجوریں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک نئی بات تھی، جیسے کنواری لڑکی سے بچہ پیدا، یہ بھی ایک نئی بات ہے، یہ بھی نئی بات ہے، پانی وہاں سے نہیں۔ اب تین چیزیں ہو گئی، فکلی واشربی وقرری عینا، کھجوریں کھا لے درد ختم، پانی پی لے اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لے۔ باقی آگے جو تجھے فکر ہے اس کا بھی ہم آپ کو علاج بتا دیتے ہیں۔ جب تو آئے گی نا قوم کے سامنے، بچے کو لے کے آ جانا، کوئی بات نہیں، ان کو کہو آج میں نے چپ کا روزہ رکھا، یعنی میں نے بولنا نہیں، منت مانی بولنا نہیں، تو پھر دیکھیں جو ہوتا ہے، پھر بس آپ نے بولنا نہیں ان کے ساتھ۔ ایسے ہی انہوں نے حضرت مریم لے کی وجات آ گئی بچے کو لے کر، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لیکن سفید کپڑے پر تھوڑا سا داغ ہی بڑا بدنما لگتا ہے، ایک نیک لڑکی، واقعی نیک۔ تو وہ اگر کنواری بچہ لے کے آئے تو ہر آدمی کے منہ سے یہی بات نکلے گی غلط طریقے سے لایا گیا، تو قوم نے وہی کیا۔ مریم
تو نے ایک بہت جھوٹی بات، بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، ان کا ہارون کو بھائی تھا، یعنی وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی نہیں ہے، لیکن اسلام نام ہے، یہ محمد ہارون ہے فلاں، وہ بھی رکھتے تھے لوگ۔ تو نہ تیرا باپ خراب تھا نہ تیری ماں خراب تھی، تو بھی چھوٹی، تو بڑی کی کریں گے۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کہتے ہیں یہ ایڈوانس ہو گئی ہے لڑکی، ایک غلط بچہ لائیے، پھر کہتے بچے سے بات کرو، بچے بھی کوئی بات کرتے، یہ اور مذاق بھی کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ اتنے میں وہ بچہ ہی بول پڑا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا، مجھے برکتوں والا بنائے گا، مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کی وصیت، زکوٰۃ کی، یہ سارے جو آگے کام کرنے ہیں اس کا خلاصہ ابھی بچپن میں گود میں بتا دیا۔ والدہ کی کان فرما بردار ہوں گا، میں ایسا ہوں گا اس میں، اور خود فرمایا سلامتی ہوگی مجھ پر، جب پیدا ہوا ہوں سلامتی ہے، زندہ رہوں گا سلامتی کے ساتھ، موت آئے گی تو سلامتی کے ساتھ، اٹھوں گا تو سلامتی کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب ان دونوں واقعات سے لوگ غلط یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام بچپن میں یا بڑھاپے میں اگر بچہ پیدا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہ دے سکتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی اور آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دے دیا، تب سنتے نہیں کہ وہ تو اللہ سے مانگ مانگ کے رو رو کے ان کو ملا ہے، خود تھوڑی پیدا کر دی ہے، پیدا کرتے تو پہلے ہی کر کے تھے۔ مریم کا بچہ ہو گیا، وہ خود بغیر خاوند کے بچہ پیدا کر سکتے، ہمارے کام بھی تو کر سکتی ہیں۔ اس کا ہی جواب دے دیا، اس کے حد نہیں جانتے، اس کو بچہ ہم نے دیا ہے کئی مقاصد کے لیے، وہ خود تو بڑی پریشان تھی بچے پر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تیسرا شعبہ یہ جد و انبیاء اتنے امتحان پاس کیے، یہ کیا وہ کیا، وہ بھی تو ہمارے کام کر سکتے ہیں، فرمایا نہیں۔ بڑے حالات ہیں ان کے، لیکن اپنے باپ پر اس نے محنت کی، وہ بھی ان کو ایماندار نہیں بنا سکے، اور کیا کام کرتے ہیں۔ باپ کو کیسے سکھایا ہمیں پہلے عزت کے الفاظ سے، یا بدل مطاب دمالا اسمہ ولا یبصر، اے ابا جان، اے ابو، پیار کے لفظ، آپ ان کی بات کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کام آتے ہیں۔ ابا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہے، میری بات مانے، میں آپ کو صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ ابا جان یہ شیطان کے پیچھے نہ لگے، شیطان تو نافرمان ہے اللہ کا۔ اے ابا جی اگر رحمان کی طرف سے عذاب آیا تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، چھوڑو ان کو۔ کیسے پیار ہے لفظ۔ آگے اس باپے کا جواب، اور راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا میرے خداؤں کو چھوڑ چکا ہے ابراہیم، تو بعد نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں۔ آگے یہ جواب ہے، فی الفور میرے گھر سے نکل جا، سوچ شاید سمجھ جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ میرے گھر نہیں آ سکتا، میں پتھر مار کے ختم کر دوں گا۔ سلام علیک، آخری سلام ابا جان، ٹھیک ہے گھر میں نہیں رہنے جاتے تو میں جا رہا ہوں، لیکن آپ کے خلاف سازشیں نہیں کروں گا، آپ کے لیے تو میں اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہوں گا کہ کسی وقت یا اللہ کو ایمان کی توفیق ہو جائے، اور اس پر آپ نے ہمیشہ کی دعا مانگی جب تک کہ اللہ نے روک نہیں دیا، نہ مانگتے ہیں۔ میں تم سے بھی جدا ہو رہا ہوں اور تمہارے جو معبود بنا رکھے ہیں ان سے بھی الگ ہو جاؤں ہوں، اور میں اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نے جب میرے لیے یہ گھر چھوڑا، والدین کو چھوڑا، بدن کو چھوڑا، اسی گھر کو چھوڑا، تو ہم نے ان کو
آزر کی جگہ اسماعیل اور ابراہیم دیا اور اسحاق دے دیے یہ سب نبی ہیں اور ان کی شان ایسی بڑھا دی رہتی دنیا تک ان کا عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت جگہ سن چکے ہیں، صرف یہاں ان کا ذکر ہے کہ وہ سچے نبی تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ سچے تھے وعدے کے، وعدہ تو کیا میں اپنی گرد نہیں ہلاؤں گا ابا جی اگر کہ اس کو آپ کاٹ میں انکار نہیں کروں گا، انہوں نے سچ کر کے دکھایا۔ اور بھی اور ساتھ دعا یہ سے وہ مطلب ہے ہر وعدہ جو ہے وہ سچا نبھاتے تھے، رسول تھے۔ اور گھر والوں کے ساتھ یہ نہیں ہے، گھر والوں کو آپ نہیں چھوڑتے، ان کو حکم دے نماز کا، زکوٰۃ کا، اچھے کام کا، اللہ کے ہاں وہ بڑے پسندیدہ آدمی کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم یا اسماعیل، ادریس علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ اس کو آسمان پر ہم نے اٹھا لیا، اور یہ سارے ایک دوسرے کے اولاد ہیں، جو خدا کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا میں دوبارہ مر کے اٹھاؤں گا؟ یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا، مٹی میں مل گئے۔ فرمایا اس کو کہو، اس کو پتہ ہے پہلے کہاں سے پیدا ہوا ہے، جس نے پہلے اس کو پیدا کیا ہے وہ پیدا کر دے گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، ہم نے اس کو پیدا کیا تو شیء کوئی نہیں تھا۔ ہم سب مشرکین کو، مومنوں کو سب جمع کریں گے، یہاں میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر ان کے جو سرکش لوگ ہیں ان کو اپنے رعایا سمیت ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کون جہنم میں ڈالنے کے قابل ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر نے جہنم میں سے گزرنا ہے، یہ فیصلہ ہے۔ ہر ایک جہنم کو دیکھ کے آگے جائے گا، جنت کے مطابق جنت میں جائے گا، وہ بھی وہاں سے گزر کے جائے گا۔ اور مشکل ہے، اس کو پرصراط کے نام سے مشہور ہے۔ صراط راستہ ہے، پل اس جہنم سے گزرے گی اور یوں کھڑی ہوگی اور پتلی ایسے ہوگی جو بال سے بھی پتلی ہوگی، اور اس کے اوپر بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ ایسی پل سے کیسے گزر سکتا ہے؟ لیکن جو گزرنے والے ہیں نیک ہوں گے وہ آرام سے گزر جائیں گے، اور باقی ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے جائیں گے۔ مشرک کہتے ہیں مومنوں کو ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیا، خوبصورت کپڑے استری کر کے، خوبصورت شکلوں کے ساتھ، اور بالوں میں کنگھیاں اور تیل اور خوشبو لگاتے ایک مجلس قائم کرتے مشرک، اور ادھر پھٹے پرانے کپڑوں والے مومن ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یار دنیا میں فیصلہ کرو، یہ تمہاری مجلس اچھی ہے یا ہماری مجلس اچھی ہے؟ یہ یوں کہتے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو تمہاری دنیا کی چیز ہے، جب مرو گے تو پھر ہم دیکھیں گے اب دوسری جو مجلس لگے گی وہ کس کی اچھی ہے، پھر پتہ چلے گا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، جو تم نیک کام کر کے ان کو باقی بھی رکھتے ہو، بعض دفعہ نیکی کر کے وہ ختم کر لیتے ہیں، اس کے اندر بعد کوئی شرکیہ یا ایسی یا احسان یا ریا کر کے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں، اس کو باقی رکھا، اس کا جب بدلہ ملے گا تو آپ کی ٹھنڈی ہو جائیں گے۔ اور فرائض الذی کفر بآیاتنا آس بالوائد نے ایک قرضہ دینا تھا صحابی کا، اس نے مانگا تو کہنے لگا تو کلمہ چھوڑ دے پھر تجھے دے دوں گا۔ فرمایا تو مر کے دوبارہ آ جائے، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کہ اچھا مر کے بعد آؤں گا تو پھر میرے پاس وہاں بھی پیسے ہوں گے، وہاں ادا کر دوں۔ اللہ نے فرمایا اس کافر ظالم کو پتہ ہے ہم اس کو وہاں بھی اولاد دیں گے، مال دیں گے، اس نے غیب میں جھانک کر رکھ دیا کہ نہیں یہ دنیا کا بھی کمایا ہوا مال یہاں چھوڑ جائے گا، اس کے وارث ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظهم الزا، ہم نے کفار پر شیطان چھوڑ دیے ہیں، یہ ان کو ابھارتے رہتے ہیں کفر پر۔
اس واسطے یہ کفر میں تکڑے رہتے ہیں۔ اب جلدی نہ کریں، ہم نے ایک دن کے لیے تیار کر رکھا ہے، جب میرے پاس حاضر ہوگی تو متقین تو وفد کی صورت میں معزز وفد جو جس طرح باہر سے آتے ہیں نا بادشاہ تو پھر ان کو کتنی عزت کے ساتھ لے آیا جاتا ہے، تو یہ جو آئیں گے ہم جنت میں ان کو عزت کے ساتھ لائیں گے، اور جو کافر مشرک ہیں وہ ڈنگروں کی طرح ان کو پیٹ پیٹ کے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان میں خدا تعالیٰ کے بچے جو ہے تسلیم کر دیے تھے، اور ایسا یہ کام بات ہے کہ یہ بچہ اللہ کے لیے بیان کرنا اتنا بری کام ہے، اس کو آسمان بھی نہیں برداشت کر سکتا، زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات کو سن بھی نہیں سکتے۔ کل من کان فی السماوات والارض، ہر ایک آسمان اور زمین کی چیز اللہ کے سامنے عبد ہے، بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے سامنے ایسے آئیں گے۔ جو دیکھ ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری سن لو، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ محبت دنیا میں بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، دشمن بھی محبت اپنی دشمنی کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن دل میں ان کے بھی اتنا ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی ایسی برکت ہے، اگر کسی نے محبوب بننا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو یا نیکی کریں تو محبوب بن جائیں گے۔ دیکھتے ہیں ہم جب حالات کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بچتا اور نہ ہی بچے گا۔ آپ دیکھتے ہیں پہلے لوگوں میں کہیں سے کوئی جوتے کی آواز تک بھی نہیں آتی۔ اور انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورۃ طٰہٰ، اس کے شروع میں توحید کو بیان کیا اور فرمایا قرآن کو ہم نے اس واسطے نازل کیا پڑھو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، مشقت کے لیے نہیں کہ بہت زیادہ پڑھ کے تھک کے وہ ہار جاؤ، یہ بھی نہیں، یہ نصیحت کی چیز ہے، نصیحت لو اور جناب مزے سے رہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا جو آسمان زمین کا مالک ہے اور بادشاہ ہے، آسمان سے لے کر زمین کی تاریخ اور جو ہے وہاں تک سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، وہ ظاہر اور پوشیدہ ساری باتیں سنتا ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، وہ کافی دیر تک آگے چلا جائے گا، ان کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے مدین سے واپسی پر ان کو نبوت دی اور فرمایا ذرا کان لگا کر سنیں، ہماری طرف سے جو پہلی وحی آتی ہے وہ ہے لا الہ انا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، قیامت کے لیے قائم کرو، قیامت قائم ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ لکڑی ہے۔ فرمایا اچھا کیا کام؟ یہ کام کرتے ہیں، ان کو زمین پہ ڈالو، ڈالا، یہ سانپ ہو گیا، پکڑو، یہ پھر لاٹھی بن جائے گی، ہاتھ بغل میں ڈالو، نکالا تو خوبصورت تھا۔ فرمایا یہ 2 معجزے لے کر فرعون کے پاس چلے جاؤ۔ یا اللہ رب اشرح لی، دعا مانگی، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان کر دیں، میری زبان کی لکنت ختم کر دیں۔ لکنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک روب والی جگہ پر جائے تو زبان اڑتی مڑتی ہے، اور بھی کئی تفسیریں کی ہیں یہ زیادہ ہی۔ تو میں فرعون تو بڑا دبدبے والا ہے، اس کی مجلس میں جاؤں تو یہ نہیں کہ میری زبان دب جائے، پریشان ہو جائے، سنیں اور میرا ساتھی میرا بھائی بنا دے، اور میں تیری ساری دعائیں کروں۔ ہم نے تو تیرے ساتھ ایک احسان تھوڑا کیا ہے، یہ بھی قبول، ہم نے تجھے پہلے دشمن کے سے بچایا جب وہ قتل کے درپے تھا، وہ بھی ہم نے کیا، اور اس کے بعد سارے ان کے مدین میں ٹھکانہ بھی ہم نے دیا، پھر نبوت بھی ہم نے دی اور پالا بھی ہم نے، سارا کچھ ہم نے کیا۔ اب پھر ہمارے نبی بھی اور نبوت بھی ہم نے دی، اب دونوں بھائی فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ تو بڑا سخت آدمی ہے، وہ تو ہمیں دیکھتے ہی مروا دے گا، اس نے تو پہلے آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ اس کو، تو میں اب اس کے میدان خود چلا جاؤں گا۔ فرمایا سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اننی معکم اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، جو وہ کہے گا میں سنتا ہوں، جو کرے گا میں دیکھتا ہوں، اور میں مدد کروں گا۔
جاؤ اسے کہو فقولا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو کلمہ بھی پڑھ لے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ تمہارا رب کہاں ہے موسیٰ؟ تمہارا رب کوئی اور آ گیا؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو تو یار ہمارا مجرم ہے، مجھے نہیں، وہ اب ان کے سوال کے جواب میں ہو گیا تیرا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت دی، اپنی زندگی کیسے گزارے گا وہ ہر ایک گزارتا ہے، وہ ہے اچھا جو پہلے بن گئے لوگ، فرمایا تجھے کیا ہے ان کا، وہ اللہ جانے اور اٹھا بھی، ادھر تو آپ کی بات کر، اللہ تعالیٰ بولتے نہیں کہ سب کچھ پتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، تم کھاتے ہو پیتے ہو جانوروں کو کھلاتے ہو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں اٹھائیں گے، مٹی سے نکال کے میدان محشر میں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا آپ جادو کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کو چھیننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو میدان میں ہی شکست دے کر دیں گے تو حکومت تمہیں نہیں دینا، آپ وعدہ کریں کوئی بتائیں، ہم آپ کے مقابلے کے لیے جادوگر بلاتے ہیں، پھر دیکھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لاؤ، چھٹی کا دن ہو، دوپہر کا وقت ہو تاکہ سارے لوگ آ جائیں، پھر دیکھیں گے تماشا۔ آگے جادوگر، ابھی آپ نے واقعہ سن لیا جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، جادوگر سارے ایمان لائے، یہاں کی تفصیل نہیں مطلب پہلے ہو گئی ہے۔ تو فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میرے حکم سے پہلے تم نے ایمان لائے ہو، یہ تمہارا ہی بڑا ہے، تم سارے جو ہے ہکا کر کے میرے خلاف ہو گئے ہو، میں تمہارے اصل میں یہ باقی لوگوں کو بچانا چاہتا تھا کہ میں اگر کچھ نہ کیا تو یہ سارے ادھر ہی چلے جائیں گے، باقی میرے پاس بچی رہی کچھ نہیں کیا۔ ان کو سزا ہے فَلَوْقَطِّعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہیں بہت سزا دوں گا، ہاتھ پاؤں مخالف جان سے کاٹ کر، جانب سے کاٹ کر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، ماروں گا نہیں، تم طرف طرف کھلا جاؤ گے۔ اتنی بڑی دھمکی دی۔ آگے نو مسلمون ابھی ایمان لائے، کوئی دین سیکھا ہی نہیں۔ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، ہم اور فرعون تجھ کو ہمارے پاس جو دلائل آ چکے اللہ کی توحید کی، تو یہ ترجیح نہیں دیں گے، اللہ پر تجھے ترجیح دیں گے، اللہ ہمارا ہوا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو تک پیدا کیا تھوڑا ہے، باقی دیتا ہے دھمکی، فَاقْضِ کر لے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم کھڑے ہیں میدان میں۔ اللہ کیا ہے یہ زندگی آج نہیں کل ختم ہوگی، وہ آج اگر ختم ہو جائے تو کیا جانا تو ادھر ہی ہے۔ انما تقدس، ہمارا فیصلہ یہی کرے گا، مان دے گا، تیار ہے، ہم اپنی دعا سے رب سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے پہلے گناہ بھی معاف کر دے، اور یہ تیرے نبی کے مقابلے میں آئے تھے، یہ فرعون نے ہمیں مجبور کیا تھا، اس وقت یہ بھی معاف کر دے۔ اور فرعون نے ان کو سزا دی۔ کہتے ہیں مفسرین دیکھو انہیں بڑا سفر تھوڑے سے وقت میں، سویرے بدترین کافر تھے، نبی کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ بدترین کی انداز میں ہوتا ہے۔ اللہ نے دوپہر کو ان کو ایمان دیا، اثر میرے سولی پہ چڑھ کے جنت میں پہنچے، اتنے تھوڑے وقت میں پا گئے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام حکم اپنی قوم کو دریا کے پار لے کے چلے جائیں، تو اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، پیچھے لوگوں نے سامری نے بچڑا بنایا تھا، یہ اس کے اندر مٹی کی علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کے نیچے والی اٹھا کے ڈالی تھی، وہ آواز بھی کرتا تھا، تو لوگوں نے جس نے اس سامری نے کہا یہ تمہارا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کے ادھر گئے تو رب ہمارے پاس آ گیا ہے، وہ ادھر چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو
تمہارا جواب ایک کوئی آواز کرتا ہے تمہاری نہ بات سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے نہ تمہیں ہدایت کرتا ہے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے تمہارا خدا کہاں سے آ گیا؟ ہارون علیہ السلام نے خوب سمجھایا، وہ سمجھتے ہی کہتے ہیں بس اب تو ہمیں خدا مل گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ جیسے کہیں گے آپ کی بات ہم نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے واپس پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جب آ ہی رہے تھے تو جلدی آگے باقیوں کے ساتھ رفع ہو گیا۔ کیوں جلدی آگے؟ باقی پیچھے کہاں ہیں؟ آ رہے ہیں پیچھے، کیوں آپ راضی ہو جائیں؟ معلوم ہے نیکی کام اور پیچھے جب نہ دیکھو پیچھے رہے، آگے نکلو آگے نکلو آگے نکلو، یہ ہمیں حکم ہے۔ اچھا جی، آ کر خلیفے سے پوچھا حضرت ہارون سے کیوں ایسا کیا ہے، ان کو روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ پھر پہلے نامے بارے میں گزر گیا، ہاتھ سر اور داڑھی کے بالوں پر پکڑ کر ڈال کر جھنجھوڑا، تو یہاں بھی آ گیا جب نہم لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اور میری امی کے بیٹے میرا سر اور میری داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑ نہیں، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میں نے تو آپ کے حکم کی میں نے بھی انتظار کیا۔ اگر میں جہاد کا حکم دے دیتا لڑائیاں ہو جاتی کہیں ادھر مر جاتے کو آپ نے کل کہنا تھا کہ یار میری انتظار کیوں نہیں کی، میں تو آخر آ ہی جانا تھا۔ تو اس واسطے چلو بھائی ٹھیک ہے۔ پھر نوائن پارے میں گزر گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، مجھے بخش اور میرے بھائی ہوئے۔ پھر سامنے کو کہا تجھے کیا تکلیف ہے، یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے حوال بتا دیا جو بھی میں نے بتایا۔ تو میں تیری اب سودا یہ ہے جو تو لوگوں کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، اب جو وہ دور سے دیکھے کہ لا مسافر میری قریب نہ ہو، مجھے ہاتھ میں لگانا، مسافر نہ کرنا، کیونکہ کسی نے ہاتھ لگا دیا تو اس کو بخار چڑھ جاتا، درد پڑ جاتی، پریشان ہو جاتا، اس واسطے پرے 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 رہو۔ دوسرا جو ہے اگلی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، اور جس کو تو نے خدا بنایا تھا اس کی گت دے گا بناتے، اس کو جلا کے راک کر کے اڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت، اللہ کے ذکر سے جو آدمی اعراض کرے گا قیامت کے دن بوجھ اٹھا کر آئے گا اور بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ یسألونک عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا پہاڑوں کو بھی ہم ختم کر دیں گے، کوٹ کے اس کو راکھ بنا دیں گے، ریت بنا دیں گے اڑ کے، اور پست میں چلا جائیں گے اور میدان بالکل برابر کا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گردنیں جھکی ہوں گی، کسی کو اجازت نہیں ہوگی بولنے کی، اللہ تعالیٰ جس کو راضی ہوں گے تو اس کو بولنے کی اجازت ہوگی۔ وَعَرَضَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، لوگوں کی گردنیں حی قیوم اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی۔ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کا قرآن سن کر جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قرآن کو سن لیا کرو، سننے کے بعد آپ جب پڑھیں گے تو ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، یاد ہو جائے گا، اور ساتھ دعا کرے رب زدنی علما، اور زیادہ علم مجھے دے۔ آگے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، تو اس کی موٹی موٹی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سیدھا کروایا، فرمایا جنت سے نہ نکلو، جنت ہی میں رہو، اگر تم نے شیطان کی بات مان لی تو پھر نکال دیے جاؤ گے۔ جنت میں بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں، بھوک بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ شیطان نے ان کو درخت کھلوا کر جنت سے نکلوا دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارا باپ کے دشمن ہے۔ وہ کون سا بچہ ہے جو اپنے باپ کے دشمن، صرف باپ کا دشمن تو تمہارا بھی ہے، لیکن ذرا یہ غیرت دلوائی کہ یہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے برا کام کیا ہے، تو اس کی اتباع نہ کیا کرو۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا، اگر اللہ تعالیٰ نے بات پہلے نہ کر لی ہوتی کہ یہاں میدان عمل ہے، میدان آگے ہے، جزا سزا کا آگے ہے، تو ان پر تو عذاب ابھی سے آ ہی جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے، آخری فصبر، صبر سے کام لیں، دوسرا حکم ہے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ آپ دنیا کی تر و تازگیوں کی طرف نظر نہ بڑھائیں،
اور جناب اصل تو ہمیں یہ سارے حکم کیے جا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا گھر والوں کو حکم دو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وہ نماز پڑھیں اور آپ اس پر صبر کریں، ہم آپ سے رزق نہیں کمانا چاہتے، ہم آپ کو کھلوائیں گے، ہمیں تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کل متربص فتربصوا، آخری آیت میں فرمایا مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تم اپنے عمل کرتے رہو، انتظار کرو، اور ہم اپنے عمل کرتے رہیں گے، انتظار کریں گے، نتائج اللہ کے حوالے۔ جو سیدھے راستے پر چلے گا ہدایت پر پہنچے گا، وہ جنت میں پہنچے گا، اور جو اللہ کے راستے کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل خاتم النبیین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، ہم سب پر رحمت فرما، اور نیک